پچھلی امتیں جو ہیں ان کے قبر میں سوالات پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ ہو کہ قبر میں ان سے کیا پوچھا جاتا۔ ایک بات البتہ ساری امت میں روزے فرض رہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام 13، 14 اور 15 ہر مہینے روزہ رکھ۔ صحیح ستہ میں حدیث شریف ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بہت پسند۔ وہ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ وہ ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے۔ امت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم پورے ایک مہینے کے روزے فرض ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نص اور آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ پچھلی امتوں پہ فرض کیا۔ اس نص سے یہ پتہ لگا کہ پچھلی امت پر بھی روزے فرض، اور یہ اس لیے ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوئی کہ اس امت پر روزے فرض ہوئے، اور کما کتب علی الذین من قبلکم، اس آیت سے یہ پتہ لگا کہ پچھلی امت پر بھی روزے فرض تھے۔ اب آئی نمازوں کا معاملہ۔ حضرت انس ابن مالک سے جو بڑی مفصل حدیث ہے بخاری شریف اور مسلم شریف میں، 12 آپ نے سنا ہوگا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں کہ حضور علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی حضور کی امت کو ایک تحفہ دیا۔ وہ تحفہ یہ تھا کہ میرے حبیب تمہاری امت پر ہم نے 50 نمازیں فرض کر دیں۔ 50 نمازیں لے کر حضور علیہ السلام جب واپس آئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے کہا حضور کیا تحفہ ملا رب کریم کے دربار سے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ تو کہا جائیے اس میں تخفیف کروائیے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں، اس لیے کہ میں نے اپنی امت کو آزمایا کہ میری امت پر تو 2 نمازیں فرض، ایک فجر اور ایک عصر، یہ 2 نماز وہ برابر نہیں پڑھ پائی، تو 50 کیوں کر پڑے؟ اس لیے حضور علیہ السلام گئے پھر آئے، پھر گئے پھر آئے، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اور یہ 5 نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے تھے مگر اس وقت 2 رکعتیں 2 وقت کی ہوتی، یعنی فجر میں 2 رکعت ہوتی اور عصر میں 2 رکعت ہو۔ شب معراج جب حضور علیہ السلام اور امت پر نمازیں فرض ہو گئیں، اب حضور علیہ السلام نے 5 نمازیں پڑھیں اور 5 نمازیں پڑھائیں، اور اس پر پوری امت کا اتفاق ہے جو اس سے انحراف کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہ میں نے اس لیے آپ سے کہا، یہ نئے جو بے وقوف قسم کے اسکالر میدان میں آئے، تحقیق اور جستجو اور ریسرچ کا نام دیتے ہیں، یہ تو اس سے انکار کرتے ہیں، جیسے غامدی قسم کے لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں نے کہا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، اور رکعتیں بھی مولوی کی ایجاد کہ 2 صبح سنت پڑھو، 2 فرض پڑھو، 4 دوپہر میں سنت، 4 فرض، 2 سنت پڑھی، سب مولویوں کی ایجاد۔ بس یہ ہے کہ جب جی چاہے آپ کا تو کھڑے ہو کر 1-2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتا، یعنی اس اجماعی عقیدے سے انحراف، اور لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ صاحب کیا اس کالا ہے، کیا بات ہے، کیسے سوال کیسے جواب دیتا ہے، کیسے بروت کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اصل میں اہل علم کو دیکھا نہیں، اور ٹی وی ایک ایسی مصیبت ہے کہ جو آدمی اس میں آ جائے وہ بین الاقوامی آدمی بن جاتا ہے، سوچتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے پاس، اور قرآن مولویوں کی سنی جاتی، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کوئی کتاب لوگوں کے ہاتھ میں نہیں آئی، ورنہ لوگ یہی کرتے کہ جب طبیعت چاہے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں گے اور اس کے بعد نماز ختم۔ ہمارے یہاں طریقہ کیا ہے؟ کچھ سنن ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ دیکھیے سنتیں تو وہ ہیں جس پر حضور علیہ السلام نے ہمیشہ عمل کیا، اس کو کہیں گے سنت موقدہ۔ بعض ایسی نماز جو حضور علیہ السلام نے کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، جیسے عشاء سے پہلے 4 رکعت، عصر سے پہلے 4، یہ نماز کو ہم کہیں گے چونکہ حضور سے پڑھنا ثابت ہے تو یہ سنت ہے، مگر سنت غیر موقدہ، یہ نفل کے حکم میں حضور علیہ السلام نے 3 رکعت واجب ادا فرمائے وتر کے، تو یہ واجب ہے، اس کو اتنی پابندی سے پڑھا، اتنی تاکید کی کہ علماء نے اس کو واجب لکھا۔ اور فرض تو اپنی جگہ قائم ہے کہ آدمی کو فرض نماز پڑھنی، علماء نے جو یہ کہا کہ اتنے نفل پڑھے جائیں، اتنی سنت غیر موقدہ پڑھے جائیں، یہ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ حکم اس لیے لگایا کہ جو آدمی نفلوں کا عادی ہو جائے تو سنتوں کا عادی بھی ہو جائے، جب آدمی سنتوں کا عادی ہو جائے تو فرض کا بھی عادی ہو جائے گا،
یہ علماء نے اس لیے یہ ساری قدغنیں لگائیں تاکہ آدمی پانچوں وقت میں جو نمازیں اس پر لازم ہیں ان کو صحیح طور پر وہ ادا کرے. اور نماز کیسے پڑھنی؟ جب جی چاہے پڑھ لیں، ایسا نہیں. اور ایک بات حضور نے ارشاد فرما جو صحیح ستہ میں ہے، فرما نماز پڑھو. کیسے نماز پڑھو؟ اگر یہ فرما دیتے کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو تو ہم میں تو وہ خلوص نہیں، وہ للہیت نہیں، وہ چیز تو ہم میں نہیں کہ حضور فرماتے میرے جیسی نماز پڑھو. تو دیکھیے حضور نے کتنی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرما نماز پڑھو جیسا مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یہ ہمارے لیے آسانی، ورنہ حضور علیہ السلام جیسی نماز ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں. تو شب معراج سے پہلے یہ 2 رکعتیں 2 وقت کی تھیں، اور اس کے بعد جب شب معراج نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد یہ 5 نمازیں اور اس کے بعد فرائض، وتر اور سنن، اس سب پر علماء کا اجماع ہے. اس سے انحراف درست نہیں. اب میں اجماع کی صورت بھی آپ کو بتا دوں کہ جس پہ پوری امت عمل کرتی رہی. یہ فتنے تو تقریباً نکلے ہیں 100-150 برس پہلے. سب سے بڑا اس فتنے کا موجد جو ہے سر سید احمد خان تھے علی گڑھی، جنہوں نے نیچریت کی بنیاد رکھی. اس سے پہلے کون انکار کرتا؟ تو اب دیکھیے اس سے پہلے اور شروع سے جو نمازیں پڑھی جا رہی اس پر امت کا اجماع ہے. اجماع کیا کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں دین کا ماخذ 4 باتیں: قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو آپ قرآن سے ثابت کریں گے، دیکھا ہوگا لوگ اڑ جاتے. نہیں، یہ بخاری سے ثابت کریں. دین کے اصول پڑھیں، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. اب میں اس کو آسان کر کے سمجھاتا ہوں. میں فرض کیجئے جمعے کی نماز میں ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھ رہا ہوں. ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے مولانا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں کہوں گا میں جمعے کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. کہنے کیا آج جمعہ ہے؟ جی ہاں. کہنے قرآن سے ثابت کریں کہ آج جمعہ. کیا کہیں گے اس احمد؟ کہیں گے بخاری کی حدیث سے بتائی کہ آج جمعہ ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ اجماع امت کیا ہے؟ کراچی والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے، لاہور والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے، بیرون پاکستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے، ہندوستان والے بھی کہتے ہیں جمعہ ہے. اور یہ اجماع ہے پوری امت کا کہ آج جمعہ ہے. لہذا نماز کا نام نماز ہے، روزے کا نام روزہ ہے، زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ ہے، حج کا نام حج ہے. ہم اس کی تعریف میں بھی کسی قسم کی راہ نہیں نکالیں گے، ورنہ اجماع امت سے انحراف اور دائرہ اسلام سے آدمی خارج ہو جائے. اور ان فتنوں کا دروازہ اگر کھلا تو آپ دیکھیں کہ سارے دین کے مسائل کا یہی حال ہو جو آج کل لوگ کرنے. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. میں نے اس لیے کہا عموماً لوگ نئے مقررین، نئے محققین کے بڑے معتقد ہیں، اور ایک وافر مقدار میں ایک حصے کو گمراہ کر دیا لوگوں نے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.